یوٹیوب کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کا ٹاپک ہے کہ شادی کیوں نہیں ہوتی۔ اکثر لڑکیاں سوال کرتی ہیں کہ میری شادی کب ہوگی، میری شادی کیوں نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر رشتے آتے ہیں، ایک سے ایک رشتہ آتا ہے، مگر شادی ہو نہیں پاتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت سی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ ان کا کردار اچھا نہیں ہوتا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بہت سی باکردار لڑکیاں بھی ایسی ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہوتی یا شادی لیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شادی نہیں ہوتی اور شادی لیٹ ہوتی۔ اس میں بہت سی بچیاں جو نا پاک دامن بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ چلو کہے کہ اگر کوئی برائی ہے تو کچھ ایسا، یہ وجہ یہ نہیں ہے کہ لڑکیاں پاک دامن بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہوتی ہیں، سمجھدار بھی ہوتی ہیں، سلیقہ شعر بھی ہوتی ہیں، اور دیگر کاموں میں ماہر بھی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر سلائی کڑھائی میں یا بیوٹی پارلر یا کچھ بھی ایسا کرتی ہیں اور اس میں بڑی ماہر بھی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود ان کی شادی نہیں ہوتی، یا بڑے اچھے عہدے پر بھی ہوتی ہیں، شادی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی کی لکیر کا آغاز اگر جزیرے سے ہوتا ہے تو ایسی بچیوں کی شادی، یعنی مثال کے طور پر رشتہ آئے گا، ضرور باتیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا، سب کچھ طے ہو جائے گا، اگلے دن جب وہ آنے کا کہیں گے تو پھر نہیں آئیں گے، یا کوئی ایسا معاملہ بن جائے جس سے لڑکی والے اور خود لڑکی بھی بہت پریشان ہوتی ہے کہ ایسی کون سی بات ہو گئی کہ اتنا اچھا رشتہ آیا تھا اور آ کر چلا گیا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سی جو لڑکیاں ہیں یا ان کی والدین ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی آ کے یعنی کہہ دیتا ہے کہ بھائی تمہارے گھر میں جو شادی بچیوں کی نہیں ہو رہی، 3 بچیاں یا 2 بچیاں یا 1 بچی، اس کی شادی نہیں ہو رہی، تو ان کی کسی نے بندش کروا رکھی ہے، ان کی کسی نے بندش کروا رکھی ہے، اس کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ بندش کروا دیں کسی کی شادی نہ ہو، آپ بندش کروا دیں کسی کی اولاد نہ ہو، آپ بندش کروا دیں کہ کسی کا رزق بند کر دیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی بندے کا اختیار نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر جاندار کا ایک جوڑا رکھا۔ ہاں، یہ ضرور ہے شادی میں دیر ہو جاتی ہے، شادی میں پرابلم کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، اور بعض اوقات بہت سارا جہیز لوگ مانگ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے معاملات ہوتے ہیں، وہ تو ایک چیز ہے۔ لیکن یہاں تو جہیز ہر چیز تیار ہے، سب کچھ تیار ہے، اس کے باوجود شادی نہیں ہو رہی۔ تو ان کے ذہن میں پھر یہی ہوتا ہے کہ شیطان گھر کر لیتا ہے، اور مختلف عورتیں جب گھروں میں آتی ہیں، مثال کے طور پر اپنی عزیز جو ہیں، جو قریبی ہوتی ہیں، عزیز ہوتی ہیں، وہ گھر میں آ کے کہتے ہیں جی جائیں کسی بابا کو دکھائیں، فلانی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو بابا کے پاس گیا تو بابا نے رشتہ کروا دیا، فلاں کا یہ ہو رہا تھا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ عامل کا تو چاندی ہو جاتی ہے، عامل کی تو اس کے پاس تو پیسے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ پھر کہہ دیتے ہیں ہاں جی فلانے نے تمہارا شادی بند کی ہوئی ہے، تمہاری بچی کی شادی فلاں نے بند کی ہوئی ہے، نام نہیں بتاتا، یا کہہ دے گا تمہارا کوئی قریبی عزیز ہے یا قریبی تعلق والا ہے یا قریبی تعلق والی ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ رشتے کی بندش کی ہوئی۔ اب گھر والے اپنے اس سے پوچھیں گے کہ بھئی نام کیا اس کا، تو وہ نام نہیں بتائیں گے۔ کیوں کہ اس کو نام پتہ ہی نہیں، نام بھی نہیں پتہ اور یہ بھی نہیں پتہ کہ شادی کیوں نہیں ہو رہی، لیکن وہ ان کو الو بنا دیتا ہے، ان سب کو ٹینشن میں ڈال دیتا ہے، ان سب کو پریشان کر دیتا ہے، رشتہ داروں میں، دوستوں میں محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے سے جنگ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اصل چیز پہ کوئی نہیں جاتا کہ کیوں نہیں ہو رہا، اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا۔ بھائی دیکھیں، شادی ضرور ہوگی، دیر سے ہوگی، اس سے زیادہ دیر سے ہوگی، لیکن ہوگی۔ اور وہ بزرگوں نے کیا فرمایا؟ دیر آیا درست آیا۔ تو اس کی ہاتھ میں کون سی جگہ پہ علامت ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شادی کی لکیر۔ شادی کی لکیر مثال کے طور پر میں سب بنا دوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے۔ یہ زندگی کی لکیر، یہ دماغ کی لکیر، اور یہ دل کی لکیر، اور اس کے ساتھ یہ ہے شادی کی لکیر، ٹھیک ہے۔
شادی کی لکیر کے اوپر تو ہم نے پہلے ویڈیو بھی کیا، مزید ویڈیو بھی اس کے اوپر کرنی ہے، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ ہی شادیوں کا ہے۔ اب اگر کسی لڑکی کے ہاتھ میں یہ اس طرح، میں آپ کو یہاں بنا کے بتا دوں کہ اس طرح کی لکیر ہے، اس کے شروع میں جزیرہ ہے، جیسے شروع میں جزیرہ کسی لڑکی کے ہاتھ میں ہے، کسی لڑکے کے ہاتھ میں ہے، تو اس کی شادی دیر سے ہوگی، رشتے آئیں گے، آ کے دیکھ کے چلے جائیں گے، رشتے آئیں گے، دیکھ کے چلے جائیں گے، لیکن اس کی شادی بہت ہی اچھی جگہ ہوگی، چاہے دیر سے ہو۔ جتنی پریشانیاں، جتنی مشکلیں انہوں نے دیکھی وہ سب حل ہوں گی۔ اور پھر اگر بابا کے پاس جا کے اگر ایسا کبھی ہو گیا کہ شادی کا ٹائم مقرر ہو گیا اور شادی ہو گئی، تو پھر بابا تو ہیرو بن گئے کہ بھئی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ دیکھیں، نفسیاتی مریض مت بنیں، اپنی بچیوں کے ہاتھ میں یہ چیز چیک کریں، یہ کسی ہاتھ میں بڑی ہوگی، کسی میں چھوٹی ہوگی، کسی میں یہ نہیں جیسا میں نے اتنا بڑا بنایا تو اتنا ہی بڑا جزیرہ ہاتھ میں ہوگا، ایسا نہیں۔ یہ باریک سا بھی ہو سکتے، بالکل باریک بال برابر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ تو پیارے دوستو، اب شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ ذل ہما نے سب سے پہلا سوال کیا ہے کراچی سے کہ میرا مستقبل کیسا ہے، یعنی مطلب یہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ذل ہما، آپ کا ہاتھ تو اللہ کے فضل سے بہت اچھا ہے، لیکن آپ کو بڑی جدوجہد اور بڑی کوشش کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کا آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے علمدار حسین نے پاڑا چنار سے کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں اور کامیابی کب ملے گی۔ علمدار حسین صاحب، آپ کے ہاتھ میں دولت کی لکیریں موجود ہیں اور کامیابی کی لکیریں موجود ہیں۔ بہرحال آپ کوشش کریں، انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کا بہت اچھا ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے بلال حسن صاحب نے چکوال سے کہ میں لاکھ پتی ہوں گا، کروڑ پتی ہوں گا یا ارب پتی ہوں گا۔ بلال، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتیں دی ہیں، آپ کوشش کریں تو سب کچھ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ میں ایک خامی ہے کہ ارادہ کچھ کرتے ہیں، کام کچھ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ اگلا سوال کیا ہے سمیرہ نے راولپنڈی سے کہ شادی کے بعد میرے پاس دولت آئے گی یا نہیں۔ تو سمیرہ بیٹا، ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہے، انشاءاللہ دولت بھی آئے گی، لیکن موجودہ ٹائم پہ جن ذمہ داریوں میں آپ دبی ہوئی ہیں ان ذمہ داریوں سے باہر نکلیں گی تو۔ اگلا سوال کیا ہے عبدالصمد نے باولپور سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے یہ ارینج میرج کی ہے اور آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، لو میرج ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ساجدہ پروین نے چنیوٹ سے میرے گھر کے حالات کب ٹھیک ہوں گے، خوشحالی کب آئے گی۔ ساجدہ پروین صاحبہ، آپ کے لیے 2021 بہت اچھا سال ہوگا اور انشاءاللہ العزیز مالی پوزیشن بھی بہتر ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے محمد نعیم نے سوات سے میری شادی کب ہوگی۔ محمد نعیم صاحب، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہے اور 2021 اور 2022 آپ کے لیے اچھے سال ہوں گے، اس میں بہت سی اور خوشخبریاں بھی ملیں گی اور شادی کا سلسلہ بھی ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے احمد حسن صاحب نے فیصل آباد سے دولت کب آئے گی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو کامیابی کی لکیر ہے اس کے مطابق 30 اور 35 کی عمر جو ہے وہ آپ کی کامیابی کی عمر ہوگی اور اس میں دولت بھی آئے گی اور شہرت بھی ہوگی۔ افضال خالق صاحب نے سوال کیا ہے آزاد کشمیر سے کہ میرے ہاتھ کی لکیروں میں کیا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ کی لکیروں میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک موجودہ وقت میں جس ذمہ داری میں یا جس مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل سے جلد نکل جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی ضد میں کمی لائیں، ہر معاملے میں ضد نہ کریں، آپ کا ہاتھ بہت اچھا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے عبدالقدوس نے گجرات سے میری قسمت کیسی ہے۔ پیارے دوست، آپ کی قسمت ایسی ہے کہ آپ کو بڑی محنت، بڑی جدوجہد اور بڑی مشکلوں کے بعد جو مقام، جو پوزیشن آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو ملے گی۔ اگلا سوال کیا ہے
نام کی جگہ انہوں نے 1947 لکھا ہے اور سوال یہ کیا ہے کہ کیا میں اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاؤں گی یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر پر ایک کراس موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں کسی کام میں آپ کو شہرت ملنے والی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت کچھ کر پائیں گی۔ اگلا سوال کیا ہے حنان صاحب نے سیپرس سے کہ میری قسمت میں کوئی لانگ سفر ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں 3 سے 4 سفر موجود ہیں، لیکن موجودہ وقت آپ کے لیے بہت سخت ہے۔ اس وقت سے آپ نکلیں گے تو انشاءاللہ سفر بھی ضرور کریں گے۔ اگلا سوال کیا ہے معظم نے گجرات سے، شادی کو 5 سال ہو گئے، میرے نصیب میں اولاد ہے یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ نے اپنی بیوی کا اور اپنے ہاتھ کے جو فوٹو بھیجے ہیں اس کے حساب سے 2 اولادیں آپ کے نصیب میں ہیں، لیکن لکیریں بھی بہت زیادہ مدھم ہیں، ان کو کلیئر ہونے میں 6 سے 7 ماہ لگ سکتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے اقرا سلطان نے رحیم یار خان سے، دماغ کی لکیر ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں، مختلف ہاتھوں میں اس کا مختلف مطلب ہوتا ہے، لیکن دماغ کی لکیر ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سر پہ کوئی چوٹ لگ سکتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے تسمیہ نے فیصل آباد سے، میری شادی کب ہوگی۔ تسمیہ بیٹا، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اس کے حساب سے آپ کی شادی 2023 اور 2024 میں ہونے کے چانس ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے ندیم خان نے اڈیشہ سے، میری شادی کب ہوگی۔ پیارے دوست، آپ کی شادی کو اس وقت 5 سال ہو جانے چاہیے تھے۔ آپ کے ہاتھ میں یہ لکیر 4-5 سال سے مکمل پڑی ہوئی ہے۔ اب آپ کوشش کریں، جدوجہد کریں، شادی کریں، ورنہ میرے حساب کے مطابق تو 4 سے 5 سال پہلے شادی کا پیریڈ آپ کا شروع ہو چکا ہے۔ اگلا سوال کیا ہے محمد موسیٰ نے کراچی سے، کوئی بڑا چانس ہے میری زندگی میں یا نہیں۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں جو قسمت کی لکیر ہے اس کے حساب سے بڑی محنت اور بڑی کوشش کے بعد آپ اپنا وقت گزارو گے اور اس کے بعد کامیابی کے چانس ملیں گے۔ موجودہ وقت میں کوئی بڑا چانس نظر نہیں آتا۔ اگلا سوال کیا ہے ارم نے لاہور سے، میری شادی کب ہوگی۔ ارم بیٹا، آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہے، لیکن شادی کامیاب ہوگی اور اچھی رہے گی۔ اگلا سوال کیا ہے محمد اکرام نے چکوال سے، میری ایک شادی ختم ہو گئی ہے، دوسری شادی کب ہوگی۔ محمد اکرام صاحب، آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر فی الحال موجود نہیں ہے، آگے چل کے اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اگلا سوال کیا ہے اصغر علی نے بلوانہ سے، میرے حالات کب بدلیں گے۔ پیارے دوست، آپ کے حالات 2022 اور 2023 میں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے۔ اگلا سوال کیا ہے جمیل احمد صاحب نے لاہور سے، دولت کب ملے گی۔ جمیل احمد صاحب، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے اور میرے حساب سے کامیابی شروع ہو چکی ہے۔ آپ کوشش کریں، انشاءاللہ بہت دولت آپ کے نصیب میں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے نازش نے حافظ آباد سے، کہ مجھے عجیب خوفناک چیزیں محسوس ہوتی ہیں اور خوف آتا ہے۔ دیکھیں، آپ کے ہاتھ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، صرف وہم جو نا زور سے زیادہ ہے۔ آپ وہم نہ کریں، اللہ کے فضل سے کچھ نہیں ہوگا۔ تصور اور خیالات کی دنیا سے باہر آئیں، توبہ استغفار کریں اور کوشش کریں سورہ فاتحہ ایک تسبیح روز پڑھ لیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل اور اس پریشانی سے نکالے گا۔ اگلا سوال کیا ہے موہد طارق نے کارگل سے، میری زندگی کی لکیر اوپر سے ٹوٹ رہی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ موہد طارق صاحب، جس عرصے کی آپ بات کر رہے ہیں جو آپ کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، یہ عرصہ کافی ٹائم پہلے گزر چکا، یعنی کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا حادثہ کہ جس میں آپ موت کے منہ سے بچے ہیں، یہ اس کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ایسا نہیں ہے۔ بہرحال دماغ کی لکیر جو ہے، دل کی لکیر دماغ کی لکیر کے اندر گھسی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے مانور خالد نے میاں والی سے، مجھے دولت کے بارے میں بتائیں، میری قسمت میں کتنی دولت ہے۔ مانور خالد صاحبہ،
آپ کے نصیب میں دولت ہے اور آپ کی قسمت اللہ کے فضل سے اچھی ہے۔ 2021 آپ کے لیے بہت اچھا سال ہوگا اور انشاءاللہ دولت بھی آئے گی۔ اگلا سوال کیا ہے قاسم صاحب نے کراچی سے، کامیابی کب ملے گی؟ قاسم صاحب، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر بھی اچھی ہے اور کامیابی کی لکیر بھی آپ کے ہاتھ میں بہت نمایاں اور شوق ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو کامیابی ملے گی اور ترقی بھی ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے عظیم خان نے فیصل آباد سے، شادی پسند کی ہوگی یا نہیں؟ عظیم خان صاحب، آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی پسند کی شادی نہیں ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے عبدالاسلام نے ایبٹ آباد سے کہ میری قسمت میں ملک سے باہر کا سفر ہے یا نہیں؟ عبدالاسلام صاحب، آپ کے ہاتھ میں ملک سے باہر کے 3 سفر ہیں اور آپ 3 سفر کریں گے۔ اگلا سوال کیا ہے فرزانہ نے لاہور سے، میری قسمت کیسی ہے، میری قسمت کے بارے میں بتائیں۔ فرزانہ صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر اچھی ہے اور آپ کی قسمت بھی اللہ کے فضل سے اچھی ہے اور آنے والا وقت بھی آپ کا اللہ کے فضل سے اچھا اور بہتر رہے گا۔ اگلا سوال کیا ہے عمران علی صاحب نے اٹک سے، میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں اولادوں کی 4 لکیریں موجود ہیں، اللہ کے فضل سے 4 اولادیں موجود ہیں اور آگے چل کے مزید بن سکتی ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے شہناز نے انڈیا سے، شادی کو 22 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے نصیب میں، کیا میری قسمت میں اولاد ہے؟ شہناز صاحبہ، آپ نے جو ہاتھ بھیجے ہیں اس میں جو خاتون کے ہاتھ ہیں اس ہاتھ میں 2 اولادوں کی لکیریں موجود ہیں۔ بہرحال جو مرد کا ہاتھ بھیجا ہے اس میں اولاد کی کوئی لکیر نہیں ہے۔ بہتر ہی ہوگا کہ آپ کسی میڈیکل طریقے سے علاج کروائیں، اللہ رحم کرے گا۔ اگلا سوال کیا ہے قاسم علی نے چنیوٹ سے، میری بیوی لڑ جھگڑ کر گھر سے چلی گئی ہے، کیا وہ واپس آئے گی یا نہیں؟ پیارے دوست، آپ نے جو ہاتھ کی تصویر بھیجی ہے اس میں طلاق کی کوئی علامت نظر نہیں آتی، نہ ہی کوئی علیحدگی کی علامت ہے۔ بہرحال کوشش کر کے اس کو منا لیں، انشاءاللہ آ جائے گی۔ اگلا سوال کیا ہے خرم شہزاد صاحب نے اسلام آباد سے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، ہوگی یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں ہیں، انشاءاللہ ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی۔ اگلا سوال کیا ہے باقر رضا صاحب نے سعودیہ سے، یہ بتائیں کہ میری قسمت میں کتنی اولادیں ہیں؟ باقر رضا صاحب، آپ کے ہاتھ میں جو اولادوں کی لکیریں ہیں وہ 2 لکیریں ہیں، لیکن فی الوقت بالکل معمولی ہیں، آگے چل کے گہری ہو سکتی ہیں، شوق ہو سکتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔